ناظرین، ایک تاریخی نوعیت کا جنازہ ہوا ہے آیت اللہ علی خامنہئی کا، اور بہت بڑے پیمانے پہ عوام نے شرکت کی ہے۔ پوری دنیا سے وفود گئے ہیں جنہوں نے جا کر شرکت کی۔ پاکستان سے بھی وفد گیا، پوری دنیا سے وفود آئے، بہت سارے ممالک سے، خاص طور پہ مسلمان ممالک سے، اور انہوں نے آ کر شہید آیت اللہ علی خامنہئی کا نماز جنازہ پڑھا۔ عوام بہت بڑی تعداد میں نکلی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے میڈیا میں یا اسرائیل کے اندر مختلف جو شدت پسند لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، اور اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے باہر نکل کر خود اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید بھی شروع ہو گئی۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر۔ یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ سنیں کتنا خوفناک ہے۔ ایک اسرائیلی ماں کے ہر ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا ہوگا، پورے لبنان کو جلنا ہوگا۔ بھی لڑائی کے اندر جو ہے اتنے سارے حزب اللہ کے لوگ جاں بحق ہو گئے، وہاں پہ اسرائیلی بھی مارے گئے۔ لڑائی میں تو یہ چلتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سویلینز کو مار دو۔ امریکیوں کے پورے احترام کے ساتھ اسرائیل کو پوری دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کا خون اور ہمارے شہریوں کا تحفظ رائے گاہ جانے کے لیے نہیں ہے، پورے لبنان کو جلنا ہوگا۔ ہمارا اولین فرض اسرائیل کے فوجیوں کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ عہد باقی تمام ترجیحات پر مقدم ہے۔ میں نے وزیر اعظم سے اپنی نجی ملاقاتوں میں یہ بھی کہا کہ ایک اسرائیلی ماں کے ہر ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا ہوگا۔ یہ پنگ پونگ کا کھیل اب بہت ہو چکا۔ مشرق وسطیٰ میں آپ نپے تلے جوابات اور تحمل مزاجی سے نہیں جیتتے، آپ کو بے قابو اور شدید جارحانہ ہونا پڑتا ہے نیست و نابود کرنے کے لیے، دہشت کو کچلنے کے لیے۔ یہ جناب آپ الفاظ ہیں ایک منسٹر کے جو نیتن یاہو کی کیبنٹ کے، تو آپ اندازہ کر لیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس کے اوپر جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ کسی عام نسل کش دیوانے کا غصہ یا بربراہٹ نہیں ہے، یہ اسرائیلی حکومت کے وزیر داخلہ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی منسٹر کی ایک عوامی پوسٹ ہے۔ تل البیب میں قائم یہ نسل کش گروہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یہ تمام انسانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کی واحد دلچسپی مستقل جنگ۔ یہ جناب ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گیا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ پنگے لینے سے باز نہیں آتے۔ اب انہوں نے جو نیا پنگا لیا ہے وہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا وہ میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے اس قدر خواہش مند تھی کہ انہوں نے مجھ سے التجا کی تھی، منت کی تھی تصویر کھنچوانے کے لیے۔ میں تو ایسا نہ کرتا، تصویر نہ کھنچواتا، لیکن مجھے ان پر ترس آ گیا۔ وہ شاید اس بات پر خوش ہے کہ میں نے ان سے بات کی، میں ان سے بات کرنے کا قطعی پابند نہیں تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اٹلی کی وزیر اعظم کے بعد۔ کسی نہ کسی پہ چڑھائی کر کے رکھتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ پھر انہوں نے کہا جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری جواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سراسر من گھڑت ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں حیران اور پریشان ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ امریکہ کے صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ آخرکار ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ اس طرح کا عزم مغرب کے دشمنوں، امریکہ کے دشمنوں اور ان رہنماؤں کے خلاف نہیں دکھاتے جن کے لیے وہ اس کے برعکس بہت زیادہ نرم اور لچکدار رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دشمنوں سے تو آپ ایسے رویہ نہیں رکھتے، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں۔ لیکن انہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اٹلی اور میں کبھی بھیک نہیں مانگتے، التجا نہیں کرتے۔ یہ جارجیا میلونی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا۔ اب ایک اور جواب دیا ہے اٹلی کی جانب سے۔ وزیر اعظم جارجیا میلونی کے بارے میں صدر ٹرمپ کے سنگین اور توہین آمیز الفاظ سے پورے اٹلی کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس کے بعد اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس وجہ سے میں نے امریکہ کا اپنا وہ دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اگلے 21 اور 22 جون کو ہونا طے تھا۔ یعنی ابھی انہوں نے جو جانا تھا انہوں نے کہا جی میں نہیں جا رہا امریکہ، میری وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بے عزتی کر دی۔ یہ ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک نیا پنگا۔ تو ٹرمپ صاحب پنگے لیتے رہتے ہیں، ان کی خبریں نکلتی رہتی ہیں، اور وہ خبروں میں رہنا جانتے بھی۔ جو ہم ویلاگ کر رہے ہیں لگاتار، لاہور میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور یہ غیر ملکی خواتین تھیں۔ یہ معاملہ ایک سادہ معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان میں روزانہ بہت ساری خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں، ظلم کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں، بہت سارے رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے جیسے معاشرے میں یہ چیزیں اور پوری دنیا میں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنی حساسیت کیوں اختیار کر گیا؟ نمبر ایک، یہ خواتین غیر ملکی تھی، پاکستان کی عالمی سطح پہ بدنامی ہوئی۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اکا دکا جگہ پہ یہ خبر چھپی ہے۔ جب یہ مزید پھیلے گی، یہ خواتین کسی جگہ پہ جا کر بیان دیں گی تو صورتحال مزید بگڑتی جائے گی، تو پاکستان کے لیے ایک بدنامی ہے۔ نمبر دو، یہ معاملہ جو ہے وہ جڑا ہے شاہی خاندان کے ساتھ، یعنی جو پاکستان کا حکمران خاندان ہے، پنجاب میں ان کی وزارت اعلیٰ ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، پاکستان کا نائب وزیر اعظم بھی ہے، پنجاب میں بھی ان کا ایک وزیر ہے علی ڈار، اور نائب وزیر اعظم کا نواسہ ہے، ایک اور جو وزیر ہے اس کا وہ بھانجا ہے، نواز شریف کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں،
باقی فیملی ممبرز کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں، اور اب تو تصویریں بھی لوگ سوشل میڈیا پہ اٹھا کر ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں جب ایک رائل فیملی یا جو حکمران فیملی ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہے اتنے بڑے جرم کے ساتھ. اور دوسرا، وہ جن خواتین کے ساتھ ظلم ہوا وہ غیر ملکی شہری ہیں اور ایسے ممالک کی شہری ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جو ہلا دینے والی ہے. دیکھیں، ایک پریس ریلیز آئی تھی ڈی آئی جی فیصل کامران کی، اور اس پریس ریلیز کے اندر سب سے پہلا جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ مریم نواز ان ایکشن. اور پھر وہ تڑے پولیس ہونے ہوتے، یعنی ڈی آئی جی نے سب سے پہلے جو جملہ لکھا وہ کیا لکھا کہ مریم نواز ان ایکشن. اس کے بعد بتایا جی مریم نواز نے ہمیں حکم دیا تو اس کے بعد ہم نے عورتوں کو 2 گھنٹے کے اندر بازیاب کروا لیا. اگر مریم نواز حکم نہ دیتی تو کیا 2 گھنٹے میں بازیاب نہ ہوتی؟ تم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے چپ کر کے بے شرموں کی طرح. اصل کہانی اب کھلی ہے. ڈی آئی جی کا جھوٹ بھی پکڑا گیا، مریم نواز کا جھوٹ بھی پکڑا گیا. جتنے صحافی 2-3 دن سے خبریں دے رہے تھے ان سب کا جھوٹ پکڑا گیا، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کس لیول کے درباری لوگ ہیں اور کس طریقے سے حقیقت کو چھپایا جا رہا تھا. ہمارے پاس یہی خبر آ رہی تھی کیونکہ پاکستان کے سورسز یہی بتا رہے تھے، لیکن یاسر شامی کو شاباش ہے اور ذیشان عزیز کو جو اردو پوائنٹس ہیں، ان دونوں کو شاباش ہے، انہوں نے شاندار کام کیا اس کیس میں. ہوا یہ کہ یہ خواتین بازیاب نہیں کروائی پولیس نے، یہ حادثاتی طور پہ سامنے آ گئی. یہ کیسے ہوا؟ یاسر شامی صاحب یہ ساری سٹوری سامنے لے کر آئے. ہوا یہ کہ 1 جولائی کو رضا ڈار نامی جو بندہ ہے، جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے، نواز شریف کا رشتہ دار، رضا ڈار نامی جو بندہ ہے وہ ان خواتین کو اس گھر سے لے کر بھاگا. اب یہ خواتین نے اپنے بیانات میں عدالت میں بھی کہہ دیا ہے، لیکن وہ بیانات جو عدالت کے تھے ان کو سیل کر دیا گیا تھا کہ وہ پبلک دیکھ ہی نہ سکے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کہا. اور سیل کرنے کے 48 گھنٹوں کے بعد ان بیانات کو اب منظر عام پر لایا گیا ہے. ایک تو یہ سوال ہے نا کہ دفعہ 164 کے جو بیانات تھے ان دونوں خواتین کے جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دیے تھے، ان دونوں بیانات کو سیل کس لیے کیا گیا؟ اور 48 گھنٹوں کے بعد جب یہ خواتین پاکستان سے جا چکی ہیں تو پھر ان بیانات کو ڈی سیل کر دیا گیا، پبلک کر دیا گیا. تو ایسا کیا ہے جو ان بیانات میں سے مٹا دیا گیا یا ہٹا دیا گیا؟ ابھی تک تو ایک باس ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساری کڑیاں مل کر واپس باس کی طرف ہی جاتی ہیں. یہ لڑکا گاڑی میں لے کر بھاگا ان 2 لڑکیوں کو اور انہیں ایئرپورٹ کی طرف لے کر جا رہا تھا. رستے میں ایک ٹویوٹا کا شو روم ہے اور اس کے سامنے ایک فلٹر ہاؤس ہے. وہاں پہ یہ لڑکا ہارن دے رہا تھا، ڈپرز مار رہا تھا، گاڑیوں کو آگے سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان عورتوں کو ایئرپورٹ پہنچانا چاہتا تھا یا کہیں شفٹ کرنا چاہتا تھا یا پاکستان سے باہر نکالنا چاہتا تھا. کچھ نہ کچھ تو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، لیکن یہ بہت ایمرجنسی میں تھا، یہ گاڑی بھگا رہا تھا. اب ثبوت بھی مل گئے. اس نے ایک فیملی کی جو گاڑی ہے اس کو پیچھے سے آگے ٹکر مار دی. وہاں پہ جو ہے وہ گاڑی اس کی بھی رک گئی، وہ فیملی والوں نے اپنی گاڑی روک دی. تو اچانک اس گاڑی میں سے 2 خواتین، یہ دونوں غیر ملکی خواتین، یہ اترتی ہیں اور شور مچا دیتی ہیں. اور یہ اتنا شور مچاتی ہیں، اتنی پینک ہو جاتی ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے ان میں سے ایک خاتون، اور دوسری زمین پہ لیٹ جاتی ہے شور مچا کے. تو وہاں پہ عوام کی بھیڑ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی. تو ایسے میں وہ لڑکا جو تھا وہ وہاں سے اس گاڑی کو لے کر بھاگا جو انہیں لے کر شفٹ کر رہا تھا. وہ گاڑی لے کر بھاگتا گیا اور اس کی فوٹیج بھی یاسر شامی نے 2-3 جگہ سے اکٹھی کی کہ کیسے وہ زگ زیگ کرتا ہوا بہت ریش ڈرائیونگ کر کے وہاں سے بھاگتا چلا جا رہا ہے. وہ وہاں سے بھاگ گیا اور خواتین جو ہے وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئی. عوام وہاں پہ آس پاس چاروں طرف وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور فلٹر ہاؤس والی جگہ پہ ان کو پانی شانی پلایا، پولیس کو کال کی 15 پہ. تو اس طریقے سے وہاں پہ پولیس پہنچنا شروع ہوئی. یعنی اگلے 15-20 منٹ کے اندر ایک گاڑی آئی، پھر ایک اور گاڑی آئی، پھر پونے گھنٹے کے بعد 15 پولیس بھی آئی. تو ساری پولیس تھوڑی دیر کے بعد اکٹھی ہو گئی اور ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی. وہ جس بندے کی گاڑی ٹھوک کے بھاگ گیا تھا رضا ڈار، اس گاڑی کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. وہ اپنی ایف آئی آر کروانے گئے تو ان کی ایف آئی آر پولیس دے نہیں رہی. پولیس کہہ رہی جی پہلے آئے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، ہم تو ادھر پھنسے ہوئے سارے کے سارے، ہم آپ کا کام کیسے کریں، آپ کی ایف آئی آر کیسے کریں، جاؤ اپنی گاڑی خود ہی ٹھیک کروا لو. یہ ہے اصل کہانی. اب یہاں پہ بہت سارے دانشور، بہت سارے صحافی جو کہانیاں سنا رہے تھے جی مریم نواز کا سسٹم وہ کام کر رہا تھا. جیو فینسنگ کی جناب پولیس نے جناب ٹریک اینڈ ٹریس کا پورا ایک سسٹم لگایا. سیف سٹی کے کیمراز جو ہے وہ کمال کاروائی کر رہے تھے. اور فڑے منہ سیف سٹی کے کیمراز 9 مئی والے دن تو کام نہیں کر رہے تھے. جب پی ٹی آئی والے احتجاج کرنے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچے تو پورے کنٹونمنٹ کے کیمراز کے اندر آج تک فوٹیج نہیں مل رہی.
पता ही नहीं चल रहा कि वो सीसीटीवी कहां गई। तो यहां पे सीसीटीवी कैमरा जनाब वो भी निकला है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, किया क्या वो मैं आपको बताता हूं। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जिस वक्त ये लड़कियां बरामद हुई, यानी पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने देखा कि ये वो गैर मुल्की लड़कियां हैं। अब पुलिस को तो लोगों ने दी थी, वो लड़का तो लेके भाग रहा था, ये बाजियाबी वाला ड्रामा तो खत्म हो गया, मरियम नवाज के एक्शन वाला ड्रामा भी खत्म हो गया, मरियम नवाज इन एक्शन वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया, जनाब खवातीन मेरी रेड लाइन है वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। यानी ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे। ये मरियम नवाज को झूठ बोलने की ऐसी घटिया और गंदी आदत है ना, इसने सारी उम्र झूठ बोला है। जो स्टेटमेंट उठाओ झूठ बोला। कभी ये फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही होती है, कभी ये शीशे मिला मिला के साथ मिक्स करके उसमें गुड़ खाती है, अजीब अजीब हरकतें करती है। कभी ये कैलबरी फॉन्ट लेकर आ जाती है, कभी ये कहती है मेरी बर्तानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर हर तरफ इसकी प्रॉपर्टी निकल आती है। कभी ये अपनी BMW को नहीं मानती, मेरी समझ से भाई। कभी कहती है हम बहुत गरीब होते थे, कभी ये कहते हैं हम बहुत अमीर होते थे। इस औरत की ना झूठ बोल बोल के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर है इसलिए मैं इस पे तनकीद कर सकता हूं, और ये औरत कार्ड के पीछे छुप भी नहीं सकती। तो ये औरत बहुत झूठ बोलती है, और इसने इतना झूठ बोला कि इसका सारा निजाम अब झूठ पे लग गया। पुलिस की प्रेस रिलीज भी झूठ है, वो कहती है जी जाके हमने बरामद किया। अब पुलिस वाले बताएं ना बरामद कहां से किया, वो तो सड़क से मिली है। अच्छा, इस सारे वकूए को छुपाने के लिए पुलिस ने क्या किया? एनी शाहिदीन बताते हैं कि पुलिस फिर DVR उठाती रही है। पुलिस ने फिल्टर हाउस, वहां पे जो कैमरे लगे थे उनका DVR उठाया, फिर आगे एक दो और जगह वहां से DVR उठाए। तो पुलिस वाले फुटेज इकट्ठी करते रहे। 50 के करीब लोग इस बात के गवाह हैं कि पुलिस ने कोशिश की कि कोई भी फुटेज ऐसी ना मिले जिससे ये पता चले कि ये खवातीन हमें राह जाते हुए मिली हैं। वो उनको भगाकर ले जा रहा था कहीं पे, जिस वक्त इन खवातीन ने गाड़ी से निकलकर रोला डाला, अवाम ने इनको पकड़ा, पुलिस को बुलाया, उनके हवाले किया। ये वाला सारा मामला पुलिस छुपाना चाहती थी इसलिए ताकि मरियम नवाज को क्रेडिट दिया जा सके। देखें जी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि इनके खानदान के बंदों ने मुंह काला किया है, तो ये इसके बावजूद जनाब डट कर खड़े हैं और जनाब इंसाफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये दो नंबरी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। लोगों ने खवातीन को पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले किया। ये बात अब खुल चुकी है। यासिर शामी को एक मरतबा फिर शाबाश, और बहुत सारे हकायक सामने लाने पर, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ा है निशान अजीज ने, उन्हें भी शाबाश मिलनी चाहिए इस केस में। एक दो और वकला है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो चुप करके काम कर रहे हैं खामोशी से। वो नहीं चाहते कि उनकी इंफॉर्मेशन बाहर आए, तो ठीक है जब वो चाहेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन हम देंगे, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा हकायक है। अब मामला ये है कि गाड़ी के अंदर अब खवातीन के बयानात पे बाहर आ जाते हैं। जब यासिर शामी ये सारी चोरी पकड़ लेता है तो फिर खवातीन के बयानात बाहर आने में तो प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। फिर उनके जो बयानात हैं 164 के, कि वो तनकीद बहुत हो रही थी, उनको डीसील कर दिया गया। फैसल वाडा भी कह रहा था, बाकी लोग भी कह रहे थे, रोला पड़ा हुआ था। जब उनको डीसील किया गया तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ किया गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सिस्टम इंतहाई गंदा और गलीज है। बॉस को बचाने के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। उस बयान के अंदर भी खवातीन कह रही हैं कि वो बंदा बॉस से बात कर रहा था और बॉस की इंस्ट्रक्शन ले रहा था। अब वो बॉस कौन है जिसे रजा भी बड़े प्यार से बॉस कहकर बुलाता है, उनके अहकामात को तस्लीम करता है। और दूसरा वो खवातीन ये कहती हैं कि वो बॉस इंग्लिश बहुत अच्छी और फ्रीक्वेंटली बोलता है, यानी उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है जो बॉस है, और वो बड़े अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बातचीत भी करता है। अब नाजरीन, ये जो मरियम नवाज इन एक्शन, इसका मतलब पता क्या है? ये इदारे, खासतौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, इस वक्त शरीफ खानदान के जाती मुलाजिम